شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، رجب المرجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام مہینوں کے مختلف دنوں اور راتوں کی اہمیت و فضیلت اور ان کی خاص برکات و خصوصیات بیان فرمائی ہیں، لیکن 27 رجب المرجب کو دین اسلام میں ایک نمایاں اور منفرد مقام حاصل ہے، کیونکہ اس رات اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کرایا تھا۔ عربی لغت میں معراج ایک وسیلہ ہے جس کی مدد سے بلندی کی طرف چڑھا جائے، اسی لحاظ سے سیڑھی کو بھی معراج کہا جاتا ہے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم شب معراج میں رونما ہونے والے کچھ اہم واقعات کے بارے میں بیان کریں گے، جسے سن کر ہم اپنی انفرادی زندگی میں تبدیلی لا سکیں۔ دوستوں، معراج کی تاریخی سیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصل باروب صورت میں بھی دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، یہ کیا بات ہے کہ میں جس آسمان پر پہنچا وہاں والوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور مسرت و شادمانی کا اظہار کیا۔ آپ جسم و روح دونوں کے ساتھ آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچے اور آپ کا یہ اوپر کا سفر ہر بلندی کے سفر سے بالاتر ہے۔ آپ اس مرکز سے بھی اوپر تشریف لے گئے جہاں خالق اپنے کلموں سے فیصلے جاری کرتا ہے، پھر رب کائنات نے آپ کو وحی کی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کے سر پتھر سے توڑے جاتے ہیں، اور جب ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر پہلے کی طرح درست ہو جاتے ہیں، اور سزا کی اس کارروائی میں کوئی کمی نہیں کی جاتی، یعنی عذاب کا یہ سلسلہ بے ہم جاری رہتا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں حضرت جبرائیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نماز سے بوجھل ہو جاتے تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے آگے پیچھے پیوند لگے ہوئے تھے، وہ اس طرح چر رہے تھے جیسے اونٹ اور بکریاں چرتی ہیں، اور وہ جہنم کے پتھر کھا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہ کرتے تھے۔ دوستوں، اسی طرح کچھ ایسے لوگوں کا مشاہدہ کیا جن کے سامنے ہانڈی کا پکا ہوا گوشت تھا، اور انہی کے سامنے دوسری ہانڈی میں خبیث اور کچا گوشت تھا۔ یہ لوگ کچا اور خبیث گوشت کھا رہے تھے اور پاک پکا ہوا گوشت چھوڑ رہے تھے۔ حضرت جبرائیل نے سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں ان کے پاس جائز اور پاکیزہ عورتیں موجود تھیں، مگر وہ خبیث عورتوں کے پاس جا کر زنا کی لعنت میں مبتلا ہوتے تھے۔ اسی طرح وہ عورت جس کی شادی پاکیزہ مرد سے تھی، مگر وہ خبیث مرد کے پاس جا کر زنا کی مرتکب ہوتی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر راستے میں ایک ایسی لکڑی کے پاس سے ہوا جس کے پاس اگر کوئی کپڑا گزرتا تو اسے وہ لکڑی چاک کر دیتی، یا کوئی شے گزرتی اسے بھی وہ چاک کر دیتی۔ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے بتایا، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو راستوں پر بیٹھتے اور راستہ کاٹا کرتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے شخص کے پاس آئے جو بہت زیادہ لکڑیاں جمع کر رہا ہے اور انہیں اٹھا نہیں پا رہا اور زیادہ کرتا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا، یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہوتی اور وہ ان کی ادائیگی پر قادر نہ ہوتا اور مزید جمع کرتا جاتا، وہ ان کو اٹھانا چاہتا ہے مگر اٹھا نہیں سکتا۔ اسی طرح شب معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچی سے کاٹے جاتے تھے، اور جب بھی کاٹ دیے جاتے پھر دوبارہ صحیح ہو جاتے۔ اس سلسلے میں کوئی کمی نہ آتی، یہ سلسلہ برابر جاری رہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا،
یہ آپ کی امت کے مقررین ہیں، فتنہ پرور مقررین، یہ جو کہتے تھے اس پر خود عمل نہ کرتے تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں ایسے لوگوں کا مشاہدہ کیا جن کے منہ کھولے جاتے تھے اور آنکھ کی گیند ان کے منہ میں ڈال دیے جاتی تھی، پھر یہ گیند ان کے نیچے سے باہر نکل جاتی۔ یہ وہ لوگ تھے جو یتیموں کا مال غلط طور سے کھا جاتے تھے۔ دوستوں، قرآن پاک میں بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے جو معراج یا اسراء کے نام سے مشہور ہے۔ احادیث میں بھی اس واقعے کی تفصیل ملتی ہے۔ شب معراج انتہائی افضل اور مبارک رات ہے کیونکہ اس رات کی نسبت معراج سے ہے۔ سفر معراج اپنے 3 مراحل پر مشتمل تھا۔ پہلے مرحلے میں سفر معراج کا پہلا مرحلہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا ہے، یہ زمینی سفر ہے۔ دوسرے مرحلے میں سفر معراج کا دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہے، یہ کرۂ ارض سے کہکشاؤں کے اس پار واقع نورانی دنیا تک کا سفر ہے۔ تیسرے مرحلے میں سفر معراج کا تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے آگے قاب قوسین اور اس سے بھی آگے تک کا ہے، چونکہ یہ سفر محبت اور عظمت کا سفر تھا اور یہ ملاقات محب اور محبوب کی خاص ملاقات تھی، لہٰذا اس روداد محبت کو راز میں رکھا گیا۔ سورہ نجم میں فقط نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے عطا فرمائے۔ نمبر 1، 5 نمازوں کا تحفہ اللہ سے لے کر آئے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ یہ خدائی تحفہ ہے۔ دوسرا، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں۔ تیسرا، اللہ نے فرمایا تیسرا تحفہ یہ ہے کہ آپ کی امت میں جو بندہ شرک نہیں کرے گا، اسے بندے کی معافی کا میں اللہ وعدہ کرتا ہوں، شرک سے بڑا دنیا میں کوئی اور گناہ نہیں۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تھینک یو۔